السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال۔ دوستو، میں صوفی عثمان غنی آپ کے سامنے اپنے اسٹرو اسٹار میجک چینل کے مادھیم سے روبرو ہوا ہوں زندگی کے کچھ مسائل لے کر۔ ہم زندگی میں الگ الگ طرح کی پریشانیاں جو ہماری زندگی میں اکثر آتی ہیں اور ہم فیس کرتے بھی ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی ایک پریشانی ہے جس کو ہم فیس کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی عزیز کسی وجہ سے کسی مقدمے میں پھنس گیا ہو اور وہ مقدمہ ختم نہ ہوتا ہو، یا وہ قید کے اندر ہو، قید سے باہر نہ آتا ہو، یا اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو۔ اس طرح کے مسئلوں سے اگر گزر رہے ہوں تو انشاءاللہ آج کا مسئلہ میں اور آج کا عمل اسی چیز کو لے کر کے میں آیا ہوں۔ یہ باتیں یہ ہمارے سامنے اکثر و بیشتر پیش آتی ہیں کہ ہم کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے طرح سے پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن کسی وجہ سے بیل نہیں ملتی، قید سے باہر نہیں آتے، مقدمے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی اگر پریشانیوں سے آپ جوجھ رہے ہوں تو انشاءاللہ ہمارے اس عمل کو آپ کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو 100% پورا فائدہ ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اچھے سے سنیں اور سمجھیں، اس کے بعد پھر کریں۔ تو دوستو، جیسا میں نے پہلے کہا آپ سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہر طرح کے کاموں کو ہمیشہ اپنے وقتوں پہ کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو صرف رب کو نہیں مانتے پوری ذمہ داری کے ساتھ، یا مانتے ہیں تو صرف ہمارے زبانوں پر ہوتے ہیں یا کسی فیسٹیول کے دن، خاص دن، لیکن یہ نہیں ہوتا جس طرح ہم 24 گھنٹے اپنی زندگی کے اندر کھانا پینا باقی سب ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے رب کو مانیں، اسی طرح سے ہم اپنی رب کو اپنی زندگی میں لائیں۔ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اپنے رب کو، یعنی 15 منٹ صبح کے، 15 منٹ شام کے، اپنے مذہبوں کے اکارڈنگ، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے، اپنے مذہبوں کی کتابوں کو فالو کرتے ہوئے اپنے رب کو مانیں، ٹائم دیں، تاکہ صبح جب اٹھیں تو شکر ادا کریں، میرے رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے نئی صبح عطا کی، اور کچھ وقت دھیان لگائیں اپنے مذہبوں کے اکارڈنگ، یا اپنے کسی گرو سے کوئی شبد لے لیں، اس کو جپیں 15 منٹ، تاکہ اس رب کا شکر ادا کر سکے کہ تو نے مجھے ایک نئی صبح دی، تیرا شکر ہے۔ اب مجھے جو سارا دن ہے وہ اپنے حکم کے مطابق اور تمام پریشانیوں سے دور کرتے ہوئے مجھے گزارنے کی طاقت اور ہمت دے۔ ایسے جب پورا دن گزار لے تو رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ اپنے رب کا دھیان کرے، اور دھیان کرتے وقت یہ سوچے کہ میرے رب، میں نے دن بھر میں جتنے زبان سے، آنکھ سے، کان سے، یا جس طرح سے بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان سب غلطیوں کی آپ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لو اور مجھے معاف فرما دو، اور کل جو آپ مجھے زندگی عطا کریں گے اس میں مجھے بہتر بولنے کی، بہتر سننے کی، بہتر دیکھنے کی صلاحیت دو۔ جب آپ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے اور بہترین انسان بھی بنیں گے، ایک اچھے آدمی یعنی کہ ایک اچھے پتی بھی بنیں گے، اور ایک اچھے پڑوسی بھی بنیں گے، ایک ذمہ دار ویکتی کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جو انسان اپنے رب سے وفا نہیں کرتا وہ کسی سے نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے رب سے وفادار بنیں، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، پھر باقی رشتوں میں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس طرح سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے، اور انشاءاللہ میری ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے اور بہتر بنائیں گے۔ اب عمل بتاتا ہوں جو میں نے جیسے کہا تھا آپ سے کہ زندگی میں اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں اس طرح کے پریشان ہو جائے کہ کسی طرح سے وہ قید میں چلا گیا ہو اور وہاں سے اس کی رہائی نہ ہو رہی ہو، یا کسی مقدمے میں پھنس گیا ہو، مقدمے سے جان نہ چھوٹ رہی ہو، تو آپ ایسے وقتوں میں یہ عمل انشاءاللہ کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الرحیم 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 یا اللہ یا مرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم 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 یا اللہ یا مریدو۔ اس کو آپ ایک سفید کاغذ پر لکھیں، یعنی زرد رنگ کے پین ہو یا کوئی گلاب لے لو، کیوڑا لے لو، اس میں تھوڑا سا کیسر ڈال لو۔ اس کے بعد کسی قلم سے اس کا جو تعویذ ہے اس کو لکھ لو، اور لکھ کر کے اس کو اچھی طرح سے موڑ کر تعویذ بنا لو، اور تعویذ بنا کر پھر اس کلام کو پڑھ کر کے 101 مرتبہ اس پر پھونک دو، اور پھر جو شخص قید میں ہو اس تک یہ تعویذ پہنچا دو کہ وہ اپنے بازو میں باندھ لے، اور یہ شبد جو ہیں اس کو پہنچا دو کہ ان شبدوں کو پڑھے، یعنی تعویذ کو بازو میں باندھے سیدھے ہاتھ کے، اور ان شبدوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس کلام کی برکت سے وہ شخص بہت ہی جلد، یعنی کچھ ہی دنوں میں فوراً قید سے باہر بھی آ جائے گا، اور جو مقدمہ یا جو الزامات اس پر لگے ہیں ان سے بھی وہ بری ہو جائے گا۔ جب تک وہ ان سے بری نہ ہو اس عمل کو کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا دیکھے گا کہ بہت سے فائدے بہت ہی زیادہ اس کو حاصل ہوں گے، اور ہر طرح جو بھی جہاں سے بھی اس کے اوپر تہمت الزامات جو کوئی بھی لگانے والے ہیں وہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور وہ اپنی زندگی میں خوشحال واپس لوٹ آئے گا۔ ایک طریقہ اور ہے میرے دوستو، ایک لفظ ہے یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کسی مقدمے میں یا کسی طرح کے مشغلے میں پریشان ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، کوئی صورتحال نہ نکل رہی ہو یا قید میں ہوں، تو ان کو یہ دونوں جو شبد ہیں یا اللہ یا باسطو، یہ ان کو بتاؤ کہ یہ پڑھیں، اور اس کو صبح میں 15 منٹ پڑھیں اور شام میں 15 منٹ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے وہ قید سے بھی بری ہو جائیں گے اور اس مقدمے سے بھی بری ہو جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پہلی کلام بتائی تھی اس کی ایک ریکارڈنگ ہم نے اپنے چینل پر بھی ڈالی ہوئی ہے، آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن سکتے ہو، لیکن سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سنیں تو جتنی دیر وہ ریکارڈنگ چلے اتنی دیر اپنے من میں اس چیز کو دھیان رکھیں جو آپ کا مقصد ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ تعویذ کا استعمال آپ کریں اور ریکارڈنگ کو وہاں سے سنتے رہیں صبح شام۔ تو اگر آپ کسی مقدمے کے لیے سن رہے ہو تو اس میں فائدہ ہوگا، کسی مقدمے کو ختم کرنا چاہتے ہو اس میں فائدہ ہوگا، کوئی قید میں ہے اس کے لیے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ اتنا ہوگا کہ 110% یقین کے ساتھ آپ اس کو سننا، انشاءاللہ وہ انسان اس مقدمے سے، اس تہمت سے بری بھی ہوگا اور اپنی زندگی میں واپس بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آج کے یہ عمل سے آپ پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیے زندگی میں پریشانیاں جو آتی ہیں ان کا آنے کا وجہ، ان کی آنے کی وجہ اور مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں رب سے تعلق ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرو، اپنے رب، اس رب کے ساتھ جس رب کو آپ مانتے ہو، جس بھی مذہب کے اندر رہ کر جس بھی کتاب کو آپ فالو کرتے ہو، ٹھیک ہے، ان شبدوں کے ساتھ اپنے رب کو ٹائم دو اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بناؤ۔ اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے فیس بک انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور انشاءاللہ پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔